سنت کے گزشتہ سال کا دور یاد ہے نا؟ جی یاد ہے جی میری طرف دیکھ کے ایک دم خوبصورت انداز میں بولو. آیت شروع سے سنانا ہے حضرت؟ شروع سے سنائیے. جی کھانے سے پہلے کی دعا بسم اللہ. ترجمہ میں اللہ تعالیٰ کا نام لے کے کھانا شروع کرتا ہوں. اگر کھانا کھانے سے پہلے کی دعا بھول جائے تو بسم اللہ اولہ وآخرہ پڑھنا. ترجمہ شروع اور آخر میں اللہ تعالیٰ ہی کا میں نام لے کر کھاتا ہوں. اور کھانے کے بعد کی دعا الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین. ترجمہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے ہمیں کھلایا پلایا اور مسلمان بنایا. کسی کے یہاں دعوت کھانے جائے ادھر مطلب کھانا کھانے کے بعد مطلب کی بعد کی دعا اللہم اطعم من اطعمنی واسق من سقانی. ترجمہ اے اللہ جس نے مجھے کھلایا اس کو بھی کھلا اور جس نے مجھے پلایا ہے اور اس کو بھی پلا. کھانے کی سنتیں دسترخوان بچھا کے حضرت کھانا کھانا. نمبر 2 دونوں ہاتھ کو گٹوں تک دھونا. حضرت ایک جانو دو جانوں تک بیٹھنا ٹیک لگا کرنا. کھانے سے پہلے کی دعا پڑھنا اور دائیں ہاتھ سے کھانا 3 انگلیوں سے کھانا اور اپنے سامنے سے کھانا. بہت زیادہ گرم نہ کھانا اور کھانے میں عیب نہ نکالنا. اگر لقمہ گر جائے تو اس کو اٹھا کے کھا لینا. برتن میں انگلیوں سے چاٹ کر کھانا صاف کرنا. کھانے کے بعد کی دعا پڑھنا اور کھانے کے بعد میں ہاتھ دھونا اور کلا کرنا. پانی پینے کے بعد کی دعا الحمدللہ الذی سقانا عذبا لمبا ہے برحمتہ ولم یجعلہ ملحا اجاجا بذنوبنا. ترجمہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں رحمت سے میٹھا پانی پلایا ہمیں کڑوا پانی نہیں پلایا. پانی پینے کی سنت ہے حضرت دائیں ہاتھ سے پینا اور اس کو ہمارے گناہوں کی وجہ سے کھارا اور کڑوا نہیں بنایا. اور ہمارے گناہوں کی وجہ سے اسے کھارا اور کڑوا نہیں بنایا. پانی پینے کی سنت. رک جائیے ہولڈ آن. فیاض سنائیے. بیٹے فیاض آپ سنائیے سبق. اس سال کے اسباق سے سنا دیجیے آپ. اس سال کا اسباق جی تلاوت کے آداب سے سنائیے. ایک باوضو قبلے کی طرف رخ کر کے بیٹھنا. نمبر 2 قرآن کریم کو کسی اونچی جگہ رحل یا تکیہ وغیرہ پر رکھ کر رکھنا. نمبر 3 تلاوت شروع کرنے سے پہلے تعوذ پڑھنا. نمبر 4 ٹھہر ٹھہر کر تجوید کے ساتھ پڑھنا. اور نمبر 5 اگر کوئی ضرورت پیش آ جائے تو پہلے قرآن کریم بند کرنا پھر ضرورت پوری کرنا. نمبر 6 اور 7 اگر لوگ کام میں مشغول ہو تو آہستہ قرآن کریم پڑھنا. اور نمبر 8 اگر لوگ قرآن کریم کی طرف متوجہ ہو تو قرآن کریم بلند آواز میں پڑھنا. اور نمبر 9 معانی میں غور و فکر کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کرنا. اور نمبر 10 قرآن کریم کی عظمت دل میں رکھنا کہ بہت ہی بلند مرتبہ کلام ہے. نوٹ: قرآن کریم میں 14 آیتیں ایسی ہیں جن کے پڑھنے یا سننے پر سجدہ کرنا واجب ہو جاتا ہے. اسے سجدہ تلاوت کہتے ہیں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیں پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے سے کھڑے ہو جائیں. اگر بیٹھے بیٹھے سجدہ کر لے تو بھی درست ہے. ویری گڈ ماشاءاللہ. آگے سنائیے. اذان کے بعد کی دعا سنا دیجیے. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. ترجمہ کہ اللہ اس مکمل دعوت اور قائم ہونے والی نماز کے رب اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت عطا فرما اور ان کو اس مقام محمود پر پہنچا جس کا آپ نے ان سے وعدہ کیا تھا. بے شک آپ وعدے کے خلاف نہیں کرتے. ویری گڈ ماشاءاللہ. نیکسٹ.